موسم بہت خراب ہے۔ اور بس اسی ایک جملے سے ارنسٹ ہیمنگوے اپنی مشہور مختصر کہانی کیٹ ان دا رین کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی بظاہر سادہ سی کہانی کی تہوں میں چھپے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہانی ہمیں لے چلتی ہے اٹلی کے ایک ہوٹل میں۔ وہاں ایک امریکی خاتون کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی ہیں۔ باہر مسلسل بارش ہو رہی ہے اور اچانک اس کی نظر ایک اکیلی بلی پر پڑتی ہے، ایک بیچاری بلی جو ایک میز کے نیچے بارش سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو چلیں اس کہانی کی تفصیلات میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بارش والے دن کا قصہ کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، کہانی میں سب سے پہلی اور جو دلچسپ بات فوراً سامنے آتی ہے نا، وہ ہے امریکی بیوی اور اس کے شوہر جارج کے درمیان ایک جذباتی فاصلہ۔ جارج وہ تو بس بستر پر لیٹا اخبار پڑھ رہا ہے، جیسے اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں۔ دوسری طرف بیوی کھڑکی پر کھڑی ہے، باہر کی دنیا سے جڑی ہوئی کچھ محسوس کر رہی ہے۔ جارج مدد کی پیشکش کرتا تو ہے، لیکن بس کہنے کی حد تک، جبکہ بیوی واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے، کسی چیز کو بچانا چاہتی ہے۔ اور بس یہی خواہش اسے ایک چھوٹی سی لیکن بہت بامانی مہم پر روانہ کر دیتی ہے۔ تو وہ اس بیچاری بلی کو بچانے کے لیے نیچے جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ راستے میں اسے ہوٹل کے مالک سے بڑی عزت ملتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر جھکتا ہے، پھر ایک ملازمہ آتی ہے، اس کے سر پر چھتری تان لیتی ہے تاکہ وہ بھیگ نہ جائے۔ یہ احترام کے چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جو شاید اسے اپنی زندگی میں کہیں اور نہیں مل رہے۔ لیکن کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب وہ میز کے پاس پہنچتی ہے اور بلی وہاں نہیں ہوتی، وہ جا چکی ہوتی ہے۔ اور اس بات پر وہ بہت اداس ہو جاتی ہے۔ جب ملازمہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے کچھ کھو دیا ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے، میری ایک بلی تھی۔ سوچیں ذرا، اس کا دکھ اس چھوٹے سے واقعے کے مقابلے میں کتنا زیادہ لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے صرف ایک بلی نہیں کھوئی، بلکہ اس سے کہیں بہت کچھ بڑا کھو دیا ہے۔ خیر، جب وہ کمرے میں واپس آتی ہے تو اس کی مایوسی ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ سیدھا آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور اپنے شوہر جارج سے پوچھتی ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ ایک اچھا خیال ہوگا اگر میں اپنے بال لمبے کر لوں؟ اور یہاں ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان وہ رابطے کی کمی صاف نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں لڑکوں کی طرح دکھنے سے بالکل تھک گئی ہوں۔ مطلب وہ ایک تبدیلی چاہتی ہے، اپنی شخصیت میں، اپنے وجود میں کچھ نسوانیت واپس لانا چاہتی ہے۔ لیکن جارج، وہ اس کی اس گہری خواہش کو سمجھے بغیر بس کہہ دیتا ہے، مجھے تو یہ ایسے ہی پسند ہے اور تم تو کافی اچھی لگتی ہو۔ تو اب ہم کہانی کے اصل نقطے پر آتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک بلی کے بارے میں بالکل نہیں ہے، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ جو بلی کو نہ پا سکنے کا دکھ ہے نا، وہ اس کے اندر دبی ہوئی خواہشات کا جیسے ایک سیلاب لے آتا ہے، اور پھر وہ ایک ہی سانس میں اپنی ساری حسرتیں گنوا دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے بال اتنے لمبے ہوں کہ میں ان کا جوڑا بنا سکوں۔ میں چاہتی ہوں میری گود میں ایک بلی بیٹھی ہو اور کھرکھرائے۔ میں چاہتی ہوں میز پر میرے اپنے چاندی کے برتن ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ باہر آ جائے۔ مجھے نئے کپڑے چاہیے اور سب سے بڑھ کر مجھے ایک بلی چاہیے۔ تو یہاں یہ بلی صرف ایک جانور نہیں، یہ ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ یہ ہر اس چیز کی نمائندگی کر رہی ہے جو بیوی کو لگتا ہے کہ اس نے کھو دی ہے، سکون، ایک گھر کا احساس، پیار اور شاید ماں بننے کی خواہش بھی۔ اور کہانی کا اختتام بڑا دلچسپ اور غیر یقینی ہے۔ ہوٹل کی ملازمہ ایک بڑی سی کچھوے کے خول جیسی رنگت والی بلی لے کر آتی ہے جو اسی مہربان ہوٹل مالک نے بھیجی ہے۔ یعنی اسے ایک بلی تو مل گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہی بلی ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، کیا یہ وہ خوشی، وہ تکمیل ہے جس کی اسے تلاش تھی؟ ہیمنگوے یہ سوال ہم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب ذرا کہانی سے ہٹ کر اس شخص کی بات کرتے ہیں جس نے یہ کہانی لکھی ہے۔ آخر کون ہو سکتا ہے جو اتنی خاموش تنہائی اور ادھوری خواہشات کی کہانی اتنی خوبصورتی سے لکھ سکے؟ جی، یہ ہیں ارنسٹ ہیمنگوے، ایک ایسا نام، ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ سوچیں، 1918 میں پہلی جنگ عظیم میں اٹلی میں ایمبولینس ڈرائیور تھے، زخمی بھی ہوئے، بہادری کا تمغہ بھی ملا۔ 1921 تک وہ پیرس پہنچ گئے، بڑے بڑے ادیبوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ 1926 میں ان کا پہلا بڑا ناول بھی آ گیا۔ پھر وہ جنگوں کی رپورٹنگ کرتے رہے، دنیا گھومتے رہے، اور 1954 میں تو انہیں ادب کا نوبل انعام بھی مل گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود 1961 میں انہوں نے خودکشی کر لی۔
ان کے کام کو اگر دیکھیں تو اس میں جنگ، فطرت، مردانگی اور اکیلے پن کا ایک گہرا احساس جیسے موضوعات بار بار ملتے ہیں، اور یہ وہی احساس ہے جو کیٹ ان دا رین کی اس امریکی بیوی کے کردار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو چلیں ذرا ہیمنگوے کی عوامی شخصیت اور ان کی ذاتی زندگی کی جدوجہد کے درمیان جو فرق تھا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ امریکی ادب کے ایک دیو قامت ستارے تھے، لیکن اس شہرت اور ایک ماچو امیج کے پیچھے ان کی زندگی شدید شراب نوشی، لاتعداد حادثات اور بہت گہرے ڈپریشن سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہ جو تضاد ہے نا، یہ واقعی حیران کر دیتا ہے۔ ایک طرف ان کی عوامی تصویر ہے، ایک مشہور جنگی ہیرو، ایک نڈر ایڈونچرر، ادب کا نوبل انعام یافتہ، اور دوسری طرف ان کی ذاتی حقیقت جو ڈپریشن، صحت کے مسائل اور شدید گہری تنہائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو جب ہم ہوٹل کے کمرے میں اس امریکی بیوی کی خاموش مایوسی کو دیکھتے ہیں تو دراصل ہم اس کے مصنف کی اپنی گہری تنہائی کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کردار جو بظاہر کتنا چھوٹا اور سادہ لگتا ہے، اپنے بنانے والے کی اندرونی کشمکش کا آئینہ ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، ایک عظیم مصنف کی اپنی اندرونی اذیت اور کشمکش کا کتنا حصہ اس کی سب سے سادہ نظر آنے والی کہانیوں میں چھپا ہوتا ہے۔